عرب کا مشہور پہلوان عمر بن عبدود، جس سے ہر کوئی خوف کھاتا تھا، خندق پھیلا کر مسلمانوں کی طرف بڑھا اور میدان میں آ کر مبارزہ طلب کیا۔ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد اس نے گستاخی کرتے ہوئے کہا، اے محمد، اگر کوئی میدان میں نہیں آتا تو آپ خود میدان میں آ جائیں۔ جیسے ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ سنا تو فوراً اس کی طرف بڑھے اور ایک جنگ شروع ہوئی، اور یہ واقعہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں درج ہوا۔ آج ہم اسلام اور کفر کے اس دلیرانہ مارکے کو آپ سب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ جنگ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک اہم معرکہ ہے۔ مشرکین اور یہود کی مشترکہ سپاہ 10,000 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ مسلمانوں کی سپاہ میں صرف 3,000 افراد شامل تھے۔ مدینہ کے اطراف میں ایک خندق کھودی گئی تاکہ مسلمانوں کو کفار کے ڈائریکٹ حملے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ کئی دن تک محاصرہ جاری رہا۔ مشرکین کی سپاہ کا عظیم لشکر مدینہ کے اطراف میں خیمہ زن تھا اور مسلمانوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ عمر بن عبدود، جس کی شجاعت اور بہادری زبان زدِ خاص و عام تھی، جو میدان جنگ میں 1,000 سپاہیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ خندق کے ایک تنگ حصے کو پھلانگنے میں کامیاب ہو گیا۔ میدان میں آ کر اس نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو جو خود کو مسلمان کہتے ہو، تم میں کون ہے جو مجھ سے جنگ کرے؟ سب مسلمان خاموش رہے، کسی میں جرأت نہ تھی جو اس کے سامنے جا سکے۔ اس نے پھر سے کہا، کیا تم نہیں کہتے کہ مارے جاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے؟ آ جاؤ، تمہیں تمہاری پیاری جنت میں پہنچا دوں۔ مگر کوئی بھی اس سے مقابلے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اتنے میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اس سے مقابلے کی اجازت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بٹھاتے ہوئے فرمایا، اے علی، ابھی نہیں، شاید کوئی اور اس سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب کوئی اور مقابلے کے لیے تیار نہ ہوا تو عمر بن عبدود نے دوبارہ مبارزہ طلب کیا اور اس بار گستاخی کرتے ہوئے کہا، اے محمد، کیا تمہارے پیروکاروں میں کوئی مرد نہیں؟ اگر کوئی اور نہیں آتا تو آپ خود میدان میں آ جائیں۔ لشکر اسلام میں پھر بھی خاموشی رہی اور کوئی بھی اس سے مقابلے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اتنے میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دوبارہ اٹھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیں تاکہ اس گستاخ کا منہ بند کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، اے علی، خدا کا نام لے کر میدان میں جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا امامہ پہنایا اور اپنی تلوار دی۔ اس لمحے کی گواہی دینے والے اصحاب کے دلوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بہادری کا نقش ثبت ہو گیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام عمر بن عبدود کے سامنے میدان میں آئے تو عمر بن عبدود کو مخاطب کر کے فرمایا، اسلام قبول کرو یا جنگ ترک کر کے واپس چلے جاؤ۔ عمر بن عبدود نے غرور سے کہا، میں کسی صورت یہ دونوں تجویزیں قبول نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت علی علیہ السلام اور عمر بن عبدود کے درمیان تلواریں ٹکرائیں۔ عمر بن عبدود نے زور سے وار کیا، مگر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی ڈھال سے اس کے وار کو روکا اور پھر ذوالفقار سے ایک زبردست ضرب لگا کر اسے زمین بوس کر دیا۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام نے اللہ اکبر تکبیر بلند کی اور وہ تکبیر سنتے ہی مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس ضربت نے نہ صرف عمر بن عبدود کو ہلاک کیا بلکہ کفار کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے خوف پیدا کر دیا۔ عمر بن عبدود کی موت کے ساتھ ہی لشکر کی کمر ٹوٹ گئی اور لشکر کفار کے سپاہی فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، آج پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خندق میں علی کی ایک ضربت ثقلین یعنی جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ ایک لمحہ تھا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہو گیا۔ اس روز کی فتح نے اسلام کی قوت کو مزید مضبوط کیا اور مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے۔